فرمایا جو لوگ معاشرے کے اندر ذلیل سمجھے جانے والے ہوں گے، اور اس کی تفصیل رسول اللہ نے یہ فرمائی کہ پاؤں کے اندر چپل ان کے نہیں ہوں گے اور بکریاں چرانے والے ہوں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ آج وہ دیکھیں، آج جو لوگ اپنے آپ کو کسی زمانے کے اندر کچھ کہنے والے تھے، آج ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور جن لوگوں کے پاس کسی زمانے کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آج وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اس طرح سینکڑوں نشانیاں رسول اللہ نے بیان کی، لیکن 10 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ آ گئی تو سمجھ قیامت آ گئی۔ فرمایا رسول اللہ نے جب یہ 10 نشانیاں آئیں گی تو قیامت کی حالت 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی طرح ہوگی، کہ 10 ماہ کی گابن جو اونٹنی ہوتی ہے نا، اس کا مالک کیا کہتا ہے؟ صبح بچہ جنے گی، شام کو جنے گی، دوپہر کو جنے گی، بس یہی حالت ہوتی ہے۔ پر میں 10 نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تو سمجھو قیامت آ گئی، بس وہ 10 ماہ کی اونٹنی والا حساب ہے۔ پہلی نشانی اس میں سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر ایک مضمون بیان ہوا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو سنا نہیں سکتے، یعنی آپ تو انہیں باتیں کرتے ہیں، دن رات تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے، لیکن آپ کی باتیں یہ لوگ سنتے نہیں، سنتے بھی ہیں لیکن انہیں یہ باتیں فائدہ کوئی نہیں دیتی۔ آپ کے ان کے ساتھ باتیں کرنا، انہیں تبلیغ کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ آپ مردوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد رسول اللہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان کافروں کے ساتھ آپ کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آگے اور ترقی کی، اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک بہرا آدمی ہو اور وہ آپ سے پیٹھ پھیر لے، یعنی چلا جائے آپ سے، آپ پیچھے سے جتنی بھی آوازیں کریں گے وہ بہرا واپس آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ یہی حالت کافروں کی بھی ہے، جتنا پکارتے رہیں گے رات دن یہ آپ کی طرف آنے والے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، کانوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب یہ لوگ آنے والے نہیں، لہٰذا آپ غمزدہ مت۔ اور آگے فرمایا کہ آپ اندھے کو راستہ بھی نہیں دکھلا سکتے۔ اب اندھا آدمی ہو، زبان سے جتنی مرضی آپ اسے کہتے رہیں ادھر سے ادھر جاؤ، وہ راستے کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا اسی طرح ان سے بھی راستہ گم ہو چکا ہے اور آنکھیں ان کی اندھی ہیں۔ یہ ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں میں نے انہیں آنکھیں دی، میں نے انہیں دل دیا، میں نے انہیں کان دیے، ساری چیزیں دی، لیکن کیا جس جگہ کے اوپر ان کا استعمال کرنا تھا انہوں نے اس جگہ پر ان کو استعمال نہیں کیا۔ اب کافروں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ گویا کہ یہ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ کیوں؟ کانوں کو، آنکھوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے اس مقصد کے اندر وہ استعمال نہیں ہو رہے، تو اللہ نے وہ چیز ان سے کیا کر دی؟ سلب کر دی۔ اب فرمایا کہ پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر کی بات یہ نہیں سنتے، بات تو انہوں نے ماننی ہے، تو یاد رکھیں جو جس جنس کا ہوتا ہے نا وہ اس جنس کی بات سمجھتے ہیں۔ اب گدے ہوں گے، وہ گدوں کو انسان اگر باتیں سمجھاتا رہے انسان کی بات وہ نہیں سمجھیں گے، گدھا گدھے کی بات کو سمجھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری اشرف المخلوقات کے اندر سب سے افضل پیغمبر کی بات نہیں مانی نا، نہیں مانی تو یہ کیا بن گئے؟ حیوان بن گئے، جانور بن گئے۔ اب ان کو ان کی زبان کے اندر سمجھایا جائے گا کہ صفا پہاڑی پھٹے گی، ادھر سے ایک جانور نکلے گا قیامت سے قریب، وہ آ کر ان سے باتیں کرے گا، اس کی باتوں کو یہ سمجھیں گے۔ اب یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ہماری بات واقع ہو جائے گی، ہماری بات سے مراد کیا؟ اللہ کا عذاب یا قیامت کا واقع ہونا۔ اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم، ان کافروں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے، دابتن، ایک چوپایا، من الارض، زمین سے،
زمین مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن جو صحیح اور اصح روایت ہے وہ یہی ہے کہ صفا پہاڑی پھٹے گی، پھٹ کر ادھر سے ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اب جانور ہے نا، عام حالت کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی جانور اٹھ کر کسی انسان سے باتیں کرے، لیکن نہیں کرتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے انسانوں میں سب سے افضل کی بات نہیں مانی نا۔ اب یہ کس کی بات مانیں گے؟ جانور کی۔ جانور کی بات صحیح سمجھتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لاتے، پیغمبر کی بات نہیں مانتے، قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، فرمایا یہ کیا ہیں؟ جانور ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں۔ آگے ترقی کی، فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کا کیا قصور؟ وہ تو پیدا ہی اللہ نے جانور کیے ہیں نا، مگر تمہیں تو اشرف المخلوقات پیدا کیا، انسان پیدا کیا۔ تم جب پروردگار کی بات نہیں مانو گے، تم سے تو پھر وہ گلی کے اندر پھرنے والا گدھا بھی بہتر ہے کہ اسے اللہ نے گدھا ہی بنایا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو فرمایا ان کے ساتھ بات وہ کرے گا۔ اب وہ ہوگا کیسا، کس شکل کا ہوگا، تو مختلف قسم کی روایات، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرے گا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز کرے گا۔ یہ جب چلنے گا نا، شروع کرے گا تو پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، ہر ایک انسان سے اس کا گزر ہوگا۔ چلتے چلتے جو مومن ہوگا اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے ماتھے کے اوپر مہر لگائے گا کہ یہ مومن ہے۔ جو کافر ہوگا اسے یہ مارے گا، تکلیف دے گا، اور جاتے جاتے اس کے ماتھے کے اوپر بھی مہر لگائے گا، یہ کافر ہے، لکھ دے گا ادھر کافر۔ یہ اس کا کام ہوگا، یہ تمیز کرے گا مومن اور کافر کے درمیان۔ یہی آیت کریمہ ہے، اس کے نیچے مفسرین نے روایات بیان کی ہیں، اور اصح بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی کئی قسم کی روایات آتی ہیں۔ خلاصہ، قیامت کے قریب 10 نشانیاں آئیں گی۔ ویسے تو سینکڑوں نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن 10 بڑی نشانیاں جب وہ آئیں گی تو سمجھیں قیامت آ چکی۔ یہ جو نشانیاں ہیں نا، جو چھوٹی نشانیاں جنہیں کہیں دوسرے الفاظ میں، وہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی کثرت ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جاگ ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ کثرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ لوگ مغلوب ہوں گے۔ جیسے آج ہے کہ دنیا بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے، ہر کونے کے اندر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، سمندر کی جاگ سے زیادہ ہے، لیکن کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا، مغلوب ہیں، ذلیل ہوئے ہیں مسلمان اس زمانے کے اندر۔ فرمایا جو لوگ معاشرے کے اندر ذلیل سمجھے جانے والے ہوں گے، اور اس کی تفصیل رسول اللہ نے یہ فرمائی کہ پاؤں کے اندر چپل ان کے نہیں ہوں گے، اور بکریاں چرانے والے ہوں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ آج وہ دیکھیں، آج جو لوگ اپنے آپ کو کسی زمانے کے اندر کچھ کہنے والے تھے، آج ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور جن لوگوں کے پاس کسی زمانے کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آج وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اس طرح سینکڑوں نشانیاں رسول اللہ نے بیان کی، لیکن 10 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ آ گئی تو سمجھے قیامت آ گئی۔ فرمایا رسول اللہ نے جب یہ 10 نشانیاں آئیں گی تو قیامت کی حالت 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی طرح ہوگی، کہ 10 ماہ کی گابن جو اونٹنی ہوتی ہے نا، اس کا مالک کیا کہتا ہے؟ صبح بچہ جنے گی، شام کو جنے گی، دوپہر کو جنے گی، بس یہی حالت ہوتی ہے۔ پر میں 10 نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تو سمجھو قیامت آ گئی، بس وہ 10 ماہ کی اونٹنی والا حساب ہے۔ پہلی نشانی اس میں سب سے اول نشانی وہ کیا ہے؟ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کے اندر آ کر غروب ہوگا۔ پہلی نشانی سمجھو قیامت آ چکی۔ اس کے ساتھ دوسری نشانی دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، یہی جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جانور نکلے گا، مومن اور کافروں کو علادہ علادہ کرے گا۔ تیسری نشانی آسمان سے دھواں آئے گا، سورہ دخان میں جا کر پڑھیں گے۔ دھواں آئے گا، سارے کے سارے لوگوں کو لپیٹ کے اندر لے لے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، اور یہ دھواں مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے گا اور کافر کو چھوڑے گا نہیں۔ 3 نشانیاں۔ چوتھی نشانی بہت بڑی نشانی ہے، دجال کا ظہور۔ دجال آئے گا اور اس کا آنا حق ہے۔ متواتر روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں۔ فرمایا دجال آئے گا اور آ کر 40 دن حکومت کرے گا، لوگوں کے اوپر چکر لگائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اللہ نے اسے کئی قسم کے اختیارات دیے ہوں گے، اپنی جنت بھی ہوگی، اپنی جہنم بھی ہوگی اس کی۔
پکڑے گا، پکڑ کر کہے گا میرا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. اگر ایمان کمزور ہوگا اس کا کلمہ پڑھیں گے اور کہے گا چلو میری جنت کے اندر، اور حقیقت کے اندر وہ جنت اللہ کی جہنم ہوگی، دوزخ ہوگی. اور جو کہے گا کہ نہیں تو کافر ہے، لعین ہے، تو وہ اسے پکڑے گا، پکڑ کر جہنم. دکھائی دے گا سارا کچھ، آگ نظر آ رہی ہوگی، ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ انکار کرے گا پکڑے گے، پکڑ کر اسے جہنم میں، اپنی جہنم میں، حقیقی طور پر وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. فرمایا اس کی دائیں جو آنکھ ہوگی وہ بیکار ہوگی، کسی کام کی نہیں ہوگی، اور بائیں آنکھ رسول اللہ نے فرمایا وہ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور درمیان کے اندر اس کا کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر سامنے لکھا ہوا ہوگا. تو فرمایا آئے گا، ضرور آئے گا، اور اسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ عقائد میں سے ہے، یہ جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا نزول عیسیٰ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے دنیا کے اندر. اور یاد رکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا دنیا کے اندر تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلیں گے، قرآن اور حدیث نبوی کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر آئیں گے. اور چھٹی نشانی یاجوج ماجوج، تفصیل پڑھ چکے ہیں، ساری کی ساری تفصیل، کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کون لوگ ہوں گے، لیکن ان کا ظہور ہوگا. فرمایا بڑے سے بڑا دریا بھی یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، سمندر بھی نہیں چھوڑیں گے، اس سیکنڈوں کے اندر سارے پانی کو یہ لوگ ختم کر دیں گے. اور ساتویں نشانی خسف بالمشرق، یعنی مشرق کے اندر لوگوں کو زمین کے اندر دنسایا جائے گا. چلتے ہوں گے فوجوں کی فوجیں، لیکن زمین کے اندر دنس جائیں گے چلتے چلتے. یہ ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا، میری اسی امت کے اندر خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا. لوگ زمین کے اندر دنسیں گے بھی، لوگوں کے چہرے بھی مسخ ہو جائیں گے. یعنی جیسے سر کا پچھلا حصہ ہے ایسے ہی میری امت کا منہ کا اگلا حصہ بھی ہو جائے گا. فرق نہیں کرے گا انسان کہ اس کا سامنے والا حصہ کون سا اور پیچھے والا حصہ کون سا. فرمایا اسی طرح خسف بالمغرب بھی ہوگا، مغرب کے اندر بھی لوگ زمین کے اندر دنسیں گے، لشکر زمین کے اندر دنسیں گے. اور خسف بجزیرۃ العرب بھی ہوگا، یہ جزیرہ عرب، اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ خسف ہوگا، لوگ زمین کے اندر دنسیں گے. اور فرمایا آخری 10ویں نشانی آگ آئے گی. یمن کے علاقے سے ایک آگ اٹھے گی. اس آگ کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ سارے کے سارے لوگوں کو وہ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی. سارے لوگوں کو جمع کرے گی میدان محشر کے اندر. مشرق سے لوگوں کو بگائے گی، مغرب سے لوگوں کو بگائے گی، شمال جنوب چاروں اطراف سے لوگ دوڑیں گے اس آگ کے خوف سے، اور یہ آگ انہیں اٹھا کر میدان محشر کے اندر پہنچائیں گی. جب یہ 10 نشانیاں پوری ہوں گی عدالت لگ جائے گی، قیامت آ جائے گی، سور وغیرہ پھونکے جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، علیہم ان کے اوپر، اخرجنا ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابۃ من الارض ایک چوپایا، ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم وہ باتیں کرے گا ان سے، ان الناس کیا بات کرے گا؟ کہ ان الناس کہ تھے لوگ بیائی رکھتے تھے، لا یوقنون ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، پیغمبر کی بات نہیں سنتے تھے، اللہ کے قرآن کی بات نہیں سنتے تھے. تو آج جو بات یہ سن رہے ہیں ہم نے ان کے لیے وہی چیز بھیج دی ہے. جانور ہیں، محمد رسول اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، تو آج یہ جانور کے ساتھ باتیں کریں گے. جانور انہیں اپنی زبان کے اندر سمجھائے گا کہ لوگوں نہیں سنی رسول کی بات، نہیں لایا اللہ کی نشانیوں پر ایمان، چلو اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میری بات تم سنو. میں وَيَوْمَ نَحْشُرُ وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ یاد کیجئے نظری اس لمحے کو، کیسا تصور ہوگا، کیسا عالم ہوگا. نحشر ہم جمع کریں گے، من کل امت ہر ایک امت میں سے، فوجن گروہوں کو، ہر ایک امت یعنی امت محمدی، نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء کی امتوں کو جمع کریں گے ہم. پھر امتوں میں سے بھی گروہوں کو علیحدہ کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا انہیں جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فہم یوزعون انہیں روک دیا جائے گا، انہیں روکا جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس ٹولے کے اندر انہیں روکا جائے گا. کافر ہے اور اشد قسم کا کافر ہے، علیحدہ ٹولہ. کافر تو ہے لیکن مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، علیحدہ کر دیا جائے گا. منافق ہے، علیحدہ. مسلمان ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، علیحدہ. خالص مومنین ہے، علیحدہ. پھر اسی ٹولوں کے اندر یہ لوگ معاشر کے اندر چلیں گے.
اور چلنے کی صورت پھر عرض کر دیتا ہوں، بار بار اسے بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اس آواز کو سنتے ہی کوئی بشر رک نہیں سکے گا، کوئی جن رک نہیں سکے گا، وہ سارے کے سارے دوڑ لگائیں گے کدھر؟ میدان محشر کی طرف، کوئی رک نہیں سکے گا۔ ایتھا العظام البالیہ واجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اے اٹھو وہ سیدھا ہڈیو، اٹھو فنا ہونے والے جسموں، دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ فرمایا کوئی بشر ایسا نہیں ہوگا کہ جو رک جائے یا بھاگ جائے، سارے کے سارے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف۔ آگے روکا جائے گا، پھر ان کے تمام گروپ بنیں گے اور گروپ بندی کی شکل کے اندر انہیں محشر کے اندر لے کر جایا جائے گا۔ بدن کے اوپر کپڑے کسی کے نہیں ہوں گے، وہی بتایا تھا سورہ اعراف کے اندر ہے غالباً، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے لوگو تم ہمارے پاس آؤ گے ایک دن، کیسے آؤ گے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ دنیا کے اندر آئے تھے، کپڑے تھے نہیں تھے، اور تو اور فرمایا ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں۔ ادھر دنیا میں آئے ہیں نا، ختنوں کے بغیر آئے ہیں نا، بچوں کا ختنہ 7 دن بعد 5 دن بعد کروایا جاتا ہے، ختنے نہیں ہوئے ہوتے۔ فرمایا جب قبر سے اٹھیں گے نا تو ختنے نہیں ہوئے ہوں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، پہلی پیدائش کے اوپر بہو اسی طرح اللہ اٹھا کر میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ دنیا کے اندر جب منجنیق کے اندر انہیں بٹھایا نمرود نے اور پیچھے سے چھوڑا منجنیق کو تو کپڑے اتار کر چھوڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے اندر اللہ کے دین کے لیے کپڑے اتارے گئے، تو میدان محشر کے اندر جب تمام مخلوقات ننگی ہوں گی سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو فرمایا ہم جمع کریں گے من کل امت، ہر ایک امت میں سے، فوجن گروہوں کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فہم یوزعون، پھر انہیں روک دیا جائے گا، ان کے اوپر پیرا لگا دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ یہ لوگ آئیں گے ادھر رب کی بارگاہ کے اندر، بہت سخت ہے۔ ادھر تو یہ ہے نا بچ بچا کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، زبان ٹیڑھی کر کے، پیسے دے کر بچ بچا کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس عدالت کے اندر یہ والا معاملہ نہیں۔ اس عدالت کے اندر جو کچھ کیا ہوا ہے اسی کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ سمجھیں کہ ادھر آپ اپنے لیے اس جگہ کے لیے چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، ادھر جائیں گے سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور رب کا سوال دیکھیے، قال، پروردگار فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، اور کیا میری نشانیوں کو تم نے جھٹلایا؟ میری نشانی قرآن کو جھٹلایا، میرے پیغمبر مصطفیٰ کو جھٹلایا؟ آئے ہو آج میرے پاس، ولم تحیطوا بها علما، کیا تمہارے پاس میری نشانیوں کا علم نہیں تھا؟ اللہ سوال کریں گے، اور کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن میری طرف سے آیا ہوا ہے؟ کیا قرآن کی باتوں کو تم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا محمد الرسول اللہ کو جانتے نہیں تھے؟ اما ذا کنتم تعملون، یہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے؟ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا کرتے تھے، یا تمہیں علم ہی نہیں تھا؟ تو کیا عرض کیا پہلے، جھوٹ ادھر بول نہیں سکتے، ادھر تو زبانیں تالے کے اوپر ہیں، زبان سے جو چاہیں گے وہ نہیں بولیں گے، جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ زبان بولے گی۔ اور فرمایا زبان کی کیا بات کرتے ہو؟ قیامت والے دن تو جلودہم تک کا ذکر آیا، یعنی ان کی چمڑیاں بھی بولیں گی۔ چمڑی سے کوئی تصور کر سکتے ہیں بولے گی؟ چمڑیاں بولیں گی۔ کسے؟ ان کی زبانوں کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا، چمڑیاں، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں بولنا شروع کر دیں گے، تو یہ لوگ خاموش ہوں گے، آگے سے جواب اللہ کو نہیں دیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں بات واقع ہو جائے گی ان کے اوپر، یعنی چمڑیاں گواہی دے دیں گی، ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے، زبان یہ لوگ بند کریں گے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، یہ لوگ بولیں گے نہیں زبان سے رب کے سامنے، جھوٹ بول نہیں سکیں گے ادھر، اور سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ادھر اللہ ان سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے۔ لہٰذا اگر ایمان بچانا ہے تو ان آیات کریمہ کو مد نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اللہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں اگر میرے پیغمبر کی، میرے قرآن کی بات کو نہیں مانتے تو ایک زمانے کے اندر ہم ایسی ہی مخلوق کو بھیجیں گے جو تمہیں تمہاری زبان کے اندر سمجھائے گی، یعنی تم جانوروں والے کام کر رہے ہو، ہم جانور کو بھیجیں گے اور جانور آئے گا تمہارے ساتھ بات چیت کرے گا۔